پتہ ہے یہ صبر بہت ہی پیاری چیز ہے۔ یہ آغاز میں بہت مشکل ہوتا ہے، مگر صبر کے سفر میں رب کا ساتھ انسان کو بہت خوبصورت مقام پر لے جاتا ہے۔ صبر کے بعد ملنے والا اجر بہت ہی عظیم ہوتا ہے، ہماری سوچوں سے باہر۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے ہمارے صبر کا پھل ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ اس سفر میں اکثر انسان خود کو بند گلی میں سمجھنے لگتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، مگر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کالی رات کے بعد ہی روشن سویرا آتا ہے۔ اسی لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب سب دروازے بند بھی ہو جائیں تب بھی وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ سب ہے۔ بے شک ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ میں نہیں، وہ کہتا ہے۔ اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ تنہا انسان تب نہیں ہوتا جب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بلکہ تنہا انسان تب ہوتے ہیں جب اللہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ تب ہی اللہ ہمیں ہماری محبت میں ہی توڑ دیتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت میں جڑ سکیں، اور جو اس کی محبت سے جڑ جاتا ہے وہ پھر کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی محبت سے زیادہ سکون اور طاقت دنیا کی کسی محبت میں نہیں ہے۔ کہانی کی شروعات بھلے اس سے نہ ہو، مگر کہانی کا اختتام اسی پہ ہوتا ہے، تو پھر کسی کے چلے جانے سے یا کسی کے بغیر رہنے سے تم ڈرتے کیوں ہو؟ جو آ رہا ہے اسے آنے دو، کیونکہ جو چلا گیا ہے اس میں حکمت تھی، اور جو آ رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اور رہی بات دعاؤں کی، تو دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک کہ دعا قبول ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے اور جب چاہے دل بدل سکتا ہے، اور وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے اور جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ذات تو لامحدود ہے۔ تمہاری سوچ محدود ہے، اس کی ذات محدود نہیں ہے۔